بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں مس حنا، جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے عیدین۔ عیدین کس کو کہتے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی بیٹا، عیدین جمع ہے عید کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 خوشیوں سے نوازا ہے، اور وہ ہے ایک عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ بیسکلی عید کا مطلب ہی ہے خوشی، ٹھیک ہے؟ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے، کہ بہت سے موقع ہم لوگوں کو دیتا ہے۔ ان میں سے 2 موقع عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ہیں۔ عید الفطر کا مقصد، چھوٹی عید کا مقصد ہوتا ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں رمضان میں بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس اور اپنے تمام پورے کے پورے نفس پر قابو رکھتے ہیں، اپنے سوچنے، اپنے دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، ہر برے کام سے بچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی خوشی میں، تحفے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر سے نوازا ہے۔ اور اس کے بعد عید الاضحیٰ ایسے ہی ہے، جب جو ہے حج ادا ہوتا ہے، سال میں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں حج ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو اس کا اختتام ہوتا ہے وہ جانور کی قربانی سے ہوتا ہے۔ تو اور وہ کس کی یاد میں ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اس دن کو، اس عید کو منایا جاتا ہے، کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا، باندھ کے لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جب قربان کرنے لگے اپنے بیٹے کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک مینڈھا، ایک دمبا بھیج دیا، اور پھر اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو عید مناتے ہیں۔ رمضان کے بعد جو دوسرا اسلامی مہینہ ہے وہ شوال ہے۔ 30 رمضان تک ہم روزے رکھتے ہیں، اور یکم شوال کو جو ہے ہم عید مناتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ یہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ جتنی محبت اور خلوص اور عقیدت سے لوگ روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو عید سے نوازا ہے۔ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ رقم یا کچھ غلہ کا مطلب ہوتا ہے اناج، یعنی گندم ہو گئی، یا ہمارے جو فوڈ آئٹمز ہیں، ہماری کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، ان کے برابر کی کوئی رقم بطور صدقہ غریبوں کو دیا جاتا ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ فطرانہ ہمیشہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اپنے غریب بہن بھائیوں کو دیا جاتا ہے۔ ہمارے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ حصہ مختص کیا ہے، مخصوص کیا ہے، کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو عید کی نماز سے پہلے وہ ادا کیا جائے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اور اس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے غریب، مسکین اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم 30 دن روزے رکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن عید کے دن، چاہے وہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہاں پہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر روزے رکھنے سے باز رہو، منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں، عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ یہ عید 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک مینڈھا بھیجا۔ مینڈھا یا دمبا سمجھ لیں آپ، بھیڑ سمجھ لیں، اسی طرح کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ قربانی کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے۔ قربان، اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، آپ نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، تو آپ کے اوپر، اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، لازم ہے۔ قربانی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا مقصد
یہ نہیں ہوتا بیٹا کہ ہم جانور قربان کر کے سارے کا سارا گوشت جو ہے اپنے فریزر میں رکھ لیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب جانور قربان کرتے ہیں، گوشت آپ کو ملتا ہے، اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ آپ کا ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور ایک غریبوں کا ہوتا ہے۔ تو غریبوں کو ہمیشہ ہم کیونکہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں ہمیشہ اچھی چیز دینی چاہیے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے گندی چیز دیں؟ جیسا آپ خود کھائیں ویسا آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، ویسا اپنے غریبوں کو بھی، غریب بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، ان کی بھی مدد اسی طرح سے کریں، اسی دل سے کریں۔ قربانی مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے عیدین کے احکام و آداب۔ عیدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید کے دن سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ عیدگاہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز عید میں عام نماز سے کچھ زیادہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے یا سبق دیا جاتا ہے۔ انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ قربانی کا کیا مقصد تھا اور فطرانہ دینے کا بھی کیا مقصد ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قربانی کی جائے اور فطرانہ دیا جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ عید کے موقع پر چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ہمیشہ جانور جو ہے، جو حکم ہے جانور خریدنے کے لیے جو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ زخم نہیں ہونا چاہیے، کہیں سے ڈسیبل معذور نہیں ہونا چاہیے، اس کے دانتوں کا حساب رکھنا چاہیے، اس کی ہر چیز کے اوپر کوئی کیڑا، جیسے کیڑے ان کے اوپر جانوروں پر ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کا سارا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تندرست اور صحت مند جانور جو ہے وہی قبول ہوتا ہے۔ تو ہمیں جانور خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو۔ تو اسی لیے حکم ہے، بتایا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ عید کے دن نہا دھو کر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ چھوٹی عید پہ ہم لوگ میٹھی چیز کھاتے ہیں، سویاں ہمارے گھروں میں خاص طور سے بنتی ہیں، وہ کھا کے جانا چاہیے۔ اور جب بڑی عید ہو تو بڑی عید پہ جو ہے کچھ نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمازی عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس گھر کو لوٹتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا سنت ہے۔ عید کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے فرشتے بھی سنیں، ٹھیک ہے۔ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عیدین کے معاشرتی فوائد، کہ ہمارے معاشرے پہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا فائدے ہوتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، معاشرے میں بھائی چاری اور غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہیں، جو کیونکہ چھوٹی عید پہ ہم فطرانہ دیتے ہیں لوگوں کو، پیسوں کی صورت میں ان کی مدد ہوتی ہے۔ بڑی عید پہ غریبوں کو گوشت کا انتظار ہوتا ہے، وہ لوگ بہت انتظار کرتے ہیں، پھر وہ گوشت اکٹھا کر کے جو ہے اس کو کھا کے اس کو انجوائے کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے وہ پورا سال نہیں کھا پاتے۔ اس کے بعد ہے عید کے خطبہ میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ جب ان کو دینی مسائل پر ڈسکس کیا جائے گا، ان کے پرابلمز، ان کی مشکلیں سنی جائیں گی اور ان کو اس کا حل بتایا جائے گا تو ان کی تربیت ہوتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔
نمود و نمائش اور اسراف کا مطلب یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسی چیزوں کا استعمال، ایسے کپڑے اتنے زیادہ مہنگے کہ لوگوں کو، جو ہمارے آس پاس کے دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کا دل دکھے، ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے پاس وہ چیز میسر نہیں ہے اور ان کے دل میں جو ہے ان کو دکھ ہو۔ تو بیٹا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جیب میں رہتے اپنی پاکٹ کے مطابق جو ہے کپڑے بنائیں، زیادہ مہنگے کپڑے نہیں بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسراف بھی پسند نہیں ہے، فضول خرچی بھی پسند نہیں ہے، اور بخل بھی پسند نہیں ہے۔ بخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ان کو اپنی بنیادی ضرورتوں سے پوری نہ کریں تو اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور اسراف یہ ہوتا ہے کہ آپ کم پیسوں میں بھی چیز خرید سکتے ہو لیکن آپ زیادہ ڈھیر پیسے خرچ کر کے جو ہے فضول خرچی کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور حقدار لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ۔ ہم کویشچن آنسرز بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی۔ جی بیٹا MCQs ہیں۔ عید الفطر منائی جاتی ہے 1 شعبان کو، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ذی الحج کو۔ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عید کی نماز میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے 2 رکعت۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں تکبیرات۔ اللہ تعالیٰ نے قربان کرنے کے لیے جنت سے بھیجا تھا مینڈھا۔ نماز عید سے قبل مسلمان ادا کرتے ہیں فطرانہ۔ اس کے بعد ہے فطرانہ مدد کرنے کا طریقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا۔ نمبر 9 ہے عید کی نماز سے پہلے کھانا سنت ہے، میٹھی چیز۔ نمبر 10 ہے عید کے معنی ہیں خوشی کے۔ یہ ہمارے MCQs ہے۔ اس کے بعد مختصر جواب ہیں۔ عیدین سے کیا مراد ہے؟ مسلمان خوشی منانے کے لیے ایک سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ عید الفطر کے موقع پر کچھ رقم یا غلہ صدقے کے طور پر غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، عیدین کے موقع پر ہمیں غربا اور مساکین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ عیدین کے موقع پر ہمیں غربا اور مساکین کے ساتھ پیار اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے اور ان کی کھلے دل سے مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہے، عید کی نماز کے خطبے میں مسلمانوں کو کن باتوں کا درس دیا جاتا ہے؟ عید کی نماز کے خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ تفصیلی سوال نمبر 1 ہے، عیدین کی اہمیت اور احکامات بتائیے۔ مسلمان عیدین بہت جوش سے مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید کے دن لوگ عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز عید میں تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، عیدین کے معاشرتی فوائد و اثرات بیان کریں۔ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، معاشرے میں بھائی چارے اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہیں۔ عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تھے کویشچن آنسرز۔ اب ہم ناظرہ کی طرف آتے ہیں۔ ناظرہ میں ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا۔ تو یہ میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ ایک دعا ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا ہے، اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا۔ اور اس کے بعد ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا و توکلنا۔ داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ ہماری داخل ہونے کی دعا ہے۔ اور گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ آپ کا ناظرہ تھا، اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔